بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ درس عوامل ملا محسن حروف جارہ میں سے والواو تکون بمعنی ربا فتدخل علی النکرۃ الموصوفۃ وفعلها کفعلها نحو وبلدۃ لیس لها انیس الا الیعافیر والا العیس وللقسم نحو واللہ ما فعلت کذا ویختص بالظاہر ویحذف فعلہ ویجاب بغیر الطلب فلا یقال وقع ولا اقسم واللہ ولا واللہ اخبرنی او لا تخبرنی۔ عبارت سمجھ لی ہے؟ مطلب دیکھیں، آج حروف جارہ میں سے کس کی بات ہے؟ یہ واو کی بات ہے۔ یہ واو جو ہے حروف جارہ میں سے ایک حرف جر واو ہے۔ اس واو کے سب سے پہلے اس واو کے معنی بیان کرتا ہے کہ واو کو کس معنی کے لیے وضع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں تکون بمعنی ربا۔ پہلا معنی یہ ہے کہ واو کو تقلیل کے لیے، ربا کس کے لیے ہوتا؟ تقلیل کے لیے ہوتا تھا نا، کبھی کبھی تکسیر کے لیے، اصل میں تقلیل کے لیے وضع ہوا۔ واو تقلیل کے لیے وضع ہوا ہے۔ وَتَكُونُ بِمَعْنِی رُبَّا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واو ربا کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی واو تقلیل کا معنی دیتی ہے۔ اب دوسری خصوصیت، اب معنی نہیں، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ تدخل علی النکرۃ الموصوفۃ۔ واو جارہ ہمیشہ ایسے اسم پر کہ جو نکرہ بھی ہو اور وہ نکرہ موصوف واقعہ ہو، موصوف واقع ہو، یعنی اس کی صفت لائی جائے۔ سمجھ آئیے؟ نکرہ بھی ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفہ پر واو داخل نہیں ہوتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معرفہ پہ داخل نہیں ہوتی، اور ایسا نکرہ کہ جس کی صفت نہ لائی جائے، نکرہ محضہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن نکرہ محصوفہ اس کے مقابلے میں نکرہ محضہ، اس کا مطلب ہے نکرہ محضہ معرفہ پر داخل نہیں ہوتی، نکرہ محضہ پر بھی داخل نہیں ہوتی۔ سمجھ آئیے آقا جی؟ یہ ایک خصوصیت۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ وَفِعْلُهَا كَفِعْلِهَا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی واو جس فعل کے متعلق ہوگی وہ ربا کے فعل کی طرح ماضی ہوگا اور محذوف ہوگا۔ فعلھا کفعلھا، واو کا فعل یعنی واو جس کے متعلق ہوگی، اس کا فعل اس کے فعل کی، یعنی ربا کے فعل کی طرح۔ ربا کا فعل ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی ہوتا غالباً
اور محذوف ہوتا تھا. بس اس کا متعلق بھی فعل جو ہے واو چونکہ جارا ہے, جارا متعلق چاہتی ہے نا, اس کا فعل متعلق جو ہے وہ فعل ماضی ہوگا اور غالباً کیا ہوگا, حذف ہوگا. سمجھ آئیے بات کی, یہ ہے اس عبارت کا مطلب. وَفِعْلُهَا كَفِعْلِهَا. اب اس کی مثال دیتے ہیں. وَبَلْدَةٍ, یہ تیسری خصوصیت کی مثال ہے. وَبَلْدَةٍ, وہ جا رہا ہے نا, بلدہ مجرور ہے. اب دیکھیں یہ داخل ہوئی ہے کس پر, نکرہ پر. بلدہ نکرہ ہے اور موصوف ہے. بعد والا جملہ اس کے لیے کیا آ رہی ہے, وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنِيسٌ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْإِيسُ. توجہ کریں, کہتا ہے میں نے دیکھا بعض اوقات, کبھی کبھار. یہ کبھی کبھار کا معنی کون دے رہی ہے, واو. کبھی کبھار میں نے دیکھا بلدتن, شہروں کو, شہر کو. بعض اوقات میں نے دیکھا شہر کو. لیسا لہا انیسن, اس بلدہ کے لیے کوئی انیس, انس کرنے والا, محبت کرنے والا نہیں تھا اس شہر کے ساتھ. الا الیعافیر, یعافیر یعفر کی جمع ہے. اس کو کہتے ہیں وحشی گائیں, جو جنگلی گائیں نہیں ہوتی, ان کو کہتے ہیں یعفر. اس کی جمع کیا ہے, یعافیر. میں نے بعض اوقات ایسے شہروں کی طرف نظر کی ہے, نظر تو رائے تو میں نے دیکھا بہت کم شہروں کو کہ ان کے لیے کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا سوائے وحشی گائیں اور ایش کہتے ہیں ان کے بھورے رنگ کے بچوں کو. بچوں کیا کہتے ہیں, ایش, بھورے رنگ کے بچے. وحشی گاؤں کے بھورے رنگ کے بچوں کو, اور وحشی گاؤں کے علاوہ میں نے کوئی نہیں دیکھا اس شہر میں رہے. یعنی انسان نہیں دیکھتے, حیوان بستے ہیں وہاں پہ. یہ ایک شاعر نے کہا ہے. یہاں پر جناب تینوں خصوصیات پائی جا رہی ہیں. یہ واو جا رہا ہے اور اس کا مدخول کیا ہے, اس میں نکرہ ہے اور موصوفہ ہے. سمجھ آ رہی ہے. لیسا فعل ناقص, افعال ناقصہ کیا چاہتے ہیں, اسم اور خبر. یہ اس کا اسم ہے, اسم لیسا ہے. یہ لام جار ہے, یہ حرف جار ہے. ہاں ضمیر کیا ہے, مجرور. یہ جار و مجرور مل کر آج عامل مقدر کے متعلق ہو کر خبر ہے لیسا کے لیے. وہ اسم ادھر ہے, یہ خبر ہے, یہ اسم ہے. اب دیکھیں یہ لیسا اپنی خبر اور اسم مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہے, اس سارا جملہ کیا ہے, صفت ہے. یہ موصوف تھا نا اور یہ صفت ہو گیا. اب یہ ترکیب میں مبدل منہ ہے, مبدل منہ الا حرف بدل نہیں ہے. ہاں
حرف الا حرف استثناء ہے، یہ بدل ہے، یہ کیا ہے؟ بدل ہے، یہ مبدل منہ ہے، اور یہ بدل بھی ہے اور معطوف علیہ بھی ہے. کیوں؟ حرف عطف آ گیا ہے، عاطف آ گیا ہے. عاطف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ ہوتا ہے. یہ واو، یہ الا، وہی حرف استثناء. العیشو یہ کیا ہے؟ معطوف ہے. کیا ہے؟ معطوف. یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر بدل، اور یہ مبدل منہ تھا. بدل مبدل منہ مل کر لیسا کے لیے اسم تھا. لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بلدہ کے لیے، پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بلدہ کے لیے صفت. بلدہ موصوف اپنی صفت سے مل کر، مجرور جار مجرور مل کر کس کے متعلق ہونا چاہیے؟ فعل ماضی کے. اور فعل ماضی کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ رأیتو. یہ میں نے دیکھا بعض اوقات شہروں کو کہ نہیں ہے اس کے لیے 19 مگر وحشی گائیں اور ان کے بچے. رأیتو فعل ماضی ہے، محذوف ہے. یہ واو جارہ اس کے متعلق. سارے اس مثال میں آ رہے ہیں. نکرہ ہے، صبح کے فعل کی طرح ماضی بھی ہے اور محذوف بھی ہے، اور اس کا مطلوب ہے بھی نکرہ. ہو گئی ہے بات؟ جی ہاں جی، ترکیب بھی ہو گئی ہے نا، ترکیب بھی ہو گئی ہے. کدھر گیا؟ اچھا، کتنی 3 خصوصیات بیان ہوئی ہے نا. کہتے ہیں وَلِلْقَسَمِ، تیسری بات جو واو کے بارے میں کہنا چاہتا ہے. 3 باتیں ہو چکی ہیں نا. کہا ہے کہ تقلیل کے لیے ہوتا ہے، واو جارہ ایسے اسم پر داخل ہو جو نکرہ ہوتا ہے اور وہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. واو جو ہے فعل کے متعلق ہو جو ربا کے فعل کی طرح ماضی محذوف ہوگا. چوتھی خصوصیت بیان کر رہا ہے، واو قسم بھی وضع کی گئی ہے. وَلِلْقَسَمِ، قسم کے لیے بھی وضع کی گئی ہے. جیسے واللہ، واللہ کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کی. ما فعلتو، ما فعلتو قضا، اللہ کی قسم میں نے اس طرح اس طرح نہیں کیا. قضا کا معنی اس طرح اس طرح. کسی بات کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اس طرح اس طرح نہیں کیا. یہ قسم کو معنی کیا دے رہا ہے؟ واو دے رہا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں وَيَخْتَصُّ، یہ اور ایک خصوصیت ہے. پانچواں مطلب واو کے بارے میں، وَيَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ، یہ واو اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے. یعنی اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، اس میں ظاہر پہ داخل، مختص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ. ضمیر وغیرہ پر داخل نہیں ہوگی.
یہ قاعدہ کلیہ ہے کلام عرب کا. سمجھ آئیے؟ جی. چھٹی ہے اس کا فعل جس کے یہ متعلق ہوتی تھی وہ ہمیشہ حذف ہوگا. ٹھیک ہے آغا جی؟ وہ ہمیشہ حذف ہوگا. ساتویں خصوصیت کیا ہے؟ یجاب بغیر طلب. کیا مطلب ہے اس کا؟ واو کا جواب دیا جائے گا بغیر طلب کے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جب واو قسم کے لیے ہوگا، جب واو قسم میں استعمال ہو تو جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جواب قسم طلب سے خالی ہو. یعنی جواب قسم کئی قسم کا ہوتا ہے. کبھی اس جواب میں طلب پائی جاتی ہے، مثلا کسی چیز کو طلب کیا ہے، اخبرنی واللہ اخبرنی، اللہ کی قسم تو مجھے خبر دے. یہ جواب ہے اخبرنی، اور اس میں کیا ہے؟ طلب ہے، تو مجھے خبر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اے سی بند ہو گیا ہے، ٹھنڈک چل رہا ہے، لیکن وہ پیچھے سے ٹرپ ہو گیا. سمجھ آئی؟ شرازی صاحب کو زیادہ ٹھنڈ لگ گئی ہے. ذل حسنین کہتے پیچھے سے ٹرپ ہو گیا اس لیے چل رہا ہے. پیچھے سے ٹرپ نہیں ہوا، چل رہا ہے. چلو بارہ. تو اب دیکھیں، واللہ اخبرنی، اللہ کی قسم تو مجھے خبر دے. طلب کر رہا ہے نا خبر دینے کو، یہ جواب اس کا بغیر طلب کے ہونا چاہیے. غلط ہے. یا مثلا میں کہتا ہوں کہ لا تخبرنی، چاہیے کہ تو مجھے خبر نہ دے. خبر نہ دینے کو طلب کر رہا ہے، بس جواب میں طلب پائی جائے. جواب میں طلب نہیں ہونی چاہیے جی، بغیر طلب کے جواب پائے. جواب دیں لیکن اس میں طلب نہیں ہونی چاہیے. یہ واو کی خصوصیت ہے. لہذا ہم دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ سکتے وقع، واو قاف ضمیر پہ داخل نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے. وقع کہنا غلط ہے. فلا یقال، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اقسمو واللہ. اقسمو چونکہ واللہ جار و مجرور کا فعل اقسمو تو نے ظاہر کر دیا. ہم نے کیا کہا؟ اس کا فعل کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے، اور یہ ظاہر کر دیا. لہذا یہ بھی اقسمو واللہ بھی نہیں کہہ سکتے، وقع بھی نہیں کہہ سکتے. واللہ اخبرنی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی قسم تو مجھے خبر دے، چونکہ جواب میں طلب پائی جا رہی ہے. ہم نے کہا جواب اس کا بغیر طلب. اور نہیں کہہ سکتے واللہ لا تخبرنی، یعنی اس کا جواب فعل امر بھی نہیں ہونا چاہیے، فعل نہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. واللہ لا تخبرنی، اللہ کی قسم تو مجھے خبر نہ دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لا تخبرنی بھی غلط ہے، اخبرنی بھی غلط ہے. اس کا جواب بغیر طلب کے ہونا چاہیے. سمجھ آ گیا جی؟ اچھی طرح سمجھ آ گئی. دیکھیں ترجمہ. والواو، اور واو تکونو بمعنی ربا، یہ ربا کے
معنی میں ہوگی. وَتَدْخُلُ فَتَدْخُلُ پس یہ داخل ہوگی نکرہ پر موصوفہ پر. وَفِعْلُهَا اور اس واو کا متعلق جو فعل ہوگا کا فعلہا ربا کے فعل کی طرح. پہلے ہا کی ضمیر کلمہ واو کی طرف لوٹائیں اور فعلہا ہا کی ضمیر دوسری کس کی طرف لوٹائیں؟ کلمہ ربا کی طرف. اے واو کا متعلق جو فعل ہے وہ ربا کے فعل کی طرح ہوگا. ربا کے فعل کیا ہوتا تھا؟ ماضی ہوتا تھا. یہ بھی اس کا متعلق بھی فعل ہے. جیسے وَبَلْدَةٍ میں نے دیکھا کم شہروں کو. لیسا لہا انیس نہیں تھا ان کے لیے محبت کرنے والا. الا الیعافیر مگر وحشی گائیں مگر ان کے بھورے رنگ کے خاکستری رنگ کے بچے. وَلِلْقَسَمِ اور واو قسم کے لیے ہوتی ہے. جیسے واللہ ما فعلت کذا اللہ کی قسم میں نے ایسا ایسا اس طرح نہیں کیا. ہاں وَيَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ اور واو مختص ہوتی ہے ظاہر کے ساتھ. وَيُحْذَفُ فِعْلُهُ اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے. وَيُجَابُ بِغَيْرِ الطَّلَبِ اس کا جواب قسم کا دیا جاتا ہے لیکن بغیر. پس ان شرائط کی بنا پر ان خصوصیات کی بنا پر لا یقالو پس نہیں کہہ سکتے وقع تیری قسم. کیوں نہیں کہہ سکتے ذی الحسنین؟ چونکہ ضمیر پہ داخل ہو گیا ہے. ہم نے کہا واو اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے, یہاں ضمیر آ گئی. نہیں کہہ سکتے یعنی ولا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ولا یقالو نہیں کہہ سکتے. اقسمو واللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ واللہ واو کا متعلق اقسمو ظاہر کر دیا آپ نے. اقسمو فعل متکلم ہے اور واو اس کے متعلق ہے. متعلق کو آپ نے ظاہر کر دیا. ولا سے کیا یعنی ولا یقالو نہیں کہہ سکتے واللہ اخبرنی اللہ کی قسم تو مجھے خبر دے. نہیں کہہ سکتی, غلط ہے. چونکہ اس کے جواب میں طلب پائی جا رہی ہے. طلب کیا ہے؟ امر کے ساتھ ہے. ولا یقالو واللہ لا تخبرنی واللہ لا تخبرنی بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کی قسم تو مجھے خبر نہ دے, چونکہ اس کے جواب میں طلب پائی جا رہی. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین طاہرین المعصومین.